لیکن آئیے اب تھوڑا وقت بچا ہے، اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی اتحاد کے، لیکن آئیے کیسے اتحاد کی یہ دعوت دیتے ہیں، ان کی بھی دعوت کا میں ایک منظر پیش کر دوں تاکہ یہ بات نہ رہ جائے کہ صاحب آپ اپنی ہی سنا رہے تھے، دوسروں کی کسی کی سنایا نہیں۔ آئیے ان کا بھی اتحاد کی ایک بات سن لیں آپ۔ یہ چنانچہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ بھی ہمیں اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں بڑے رو رو کے، اور جب یہ روتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چلتا ہے۔ ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کے تو عامر خان بھی شرمندہ ہے۔ جب سے عامر خان ان سے سعودی عرب میں ملا ہے حج کے موقع پہ، اب تک شرمندہ ہے کہ طاہر صاحب میں نے تو آپ کو گرو مان لیا، آپ کہاں تبلیغ میں لگے ہوئے، فلموں میں آئیے، یہاں پہ زیادہ آپ کا برائٹ فیوچر ہوگا۔ لیکن وہ بہرحال دیکھیں، ان کی ایکٹنگ دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، کیسے ایموشنل کیا جائے لوگوں کو، کیسے ایموشنل کر کے بیوقوف بنایا جائے۔ اگر یہ ہنر کسی کو سیکھنا ہے تو طارق جمیل، طاہر بول رہا ہوں میں بار بار، طارق جمیل صاحب سے سن لیجئے، دیکھیں کیسے بتاتے ہو۔ ایک کافر ہے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے۔ صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر، نیزوں پر، تیروں پر، اور پتھر نظروں سے نکل گیا، لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے منہ پر یہاں لگا، اور اب سیدھا پیچھے ایسے گئے، پیچھے یوں، پیچھے ایک کھڈا تھا، وہ یہاں گردن میں لگا، کنارہ تھا، بے ہوش ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے، چہرہ بھی خون و خون ہو گیا، اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے۔ صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے۔ یہ سامنے امت نہیں ہے، قاتل کھڑے ہیں، کافر۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے کہ ہوں اناندے بیڑے بڑھ گئے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی، تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نے بڑے درد کے ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ بولا ہے انہوں نے۔ اب کیا سنایا انہوں نے، سن لے میری زبانی۔ کہتے کافر ہے، غزوہ احد میں اس نے پتھر مارا سرکار کو، پیشانی پہ لگا، پیشانی زخمی ہوئی، رسول اللہ پیچھے کی طرف گر پڑے، پیشانی بھی زخمی ہوئی، آپ کی خون بھی جاری ہوا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اس کے حق میں دعائے ہلاکت فرما دیجئے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ پھر طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ سب کو لگا کہ اب تو ان کے بیڑے غرق ہو گئے، یعنی حضور دعائے ہلاکت کریں گے، یہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مولا انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ یہ واقعہ تو صحیح ہے، اب اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں ہم۔ تو تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو نبی نے تو ایسے کافروں کو بھی معاف کر دیا، تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہنا یہ چاہتے کہ ہم ہیں کافر، تم بھی ہم کو سلام کر لیا کرو۔ ہم بھی ویسی گستاخ ہے جیسے وہ تھے، انہوں نے بھی پتھر مارے تھے، ہم منہ کے جملوں کے پتھر مارتے ہیں، انہوں نے ہاتھوں سے پتھر مارے تھے، ہم لفظوں کے پتھر نبی کو مارتے، لیکن تم پھر بھی ہمیں معاف کر دو، ہم سے سلام کر لیا کرو۔ سمجھ رہے، یہ ہے ان کا، یہ اتحاد کا شکل صورت ہے ان کی۔ تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، وہ تمہیں ایک امت بنا کے گئے تھے، تم فرقوں میں بٹ گئے۔ فرقوں میں بٹا کون؟
ہم بھی تو کہتے اسی پر تو گفتگو کر لو کہ فرقوں میں بٹا کون؟ جس نے غریب نواز کو چھوڑا وہ، یا جس نے غریب نواز کو تھام کے رکھا ہے وہ؟ فرقوں میں بٹا کون ہے؟ جو اجمیر جانے کو بدعت بولتا ہے اس نے فرقہ بنایا ہے، یا جو اجمیر آج بھی جاتا ہے غریب نواز کو تھامے وہ فرقہ بنانے والا ہے کون؟ لیکن جناب یہ دلیلیں نہیں کام دینے والی. وجہ یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی، سرکار کا اخلاق تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے. وجہ یہ تھی کہ سرکار رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تھے. مگر صحابہ کی بھی تو سیرت بتایا کرو کہ صحابہ اپنے آقا کے گستاخوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. وہ تو رحمت للعالمین تھے، ہر صحابی رحمت للعالمین تو بن کے نہیں آیا تھا نا. ارے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. میرا باپ بڑا نرم مزاج ہے، میرا باپ بڑا خوش مزاج ہے، معافی کر دینے والا ہے. میرے باپ کے سامنے کوئی گالی بکتا ہے میرے سامنے میرے باپ کو، تو میرا باپ کہتا ہے چل جا یار، چل معاف کیا جا. یہ میرے باپ کا بڑک پن ہے، لیکن بحیثیت بیٹا میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا یہ کہوں گے ہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے، دیکھ ابا نے معاف کر دیا، 2-4 اور بک دے تو؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. جو اچھا بیٹا ہوگا اس کا منہ نوچ لے گا، کہے گا خبیث میری موجودگی میں میرے باپ کو گالی بک رہا ہے. ارے میرا باپ رحم کرنے والا ہے، رحم دل ہے، میرے باپ کا اخلاق بہت بلند ہے، وہ اپنے بڑے بڑے خطا کاروں اور گستاخوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میں اپنے باپ کی اولاد ہوں، میرے سامنے اگر میرے باپ کی توہین کرے گا منہ نوچ کے رکھ دوں گا تیرا. یہ ہے. آپ نے وہ سیرت کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس لیے نہیں بتائی کہ وہ بتا دیں گے تو آپ کے فرقے کی پول کھل جائیں گی. وہ رسول نے، اچھا رسول تو علم غیب جانتے تھے، انہوں نے سرکار نے یہ بھی کہا نا اسی واقعے میں تو موجود ہے کہ اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، مگر انہی کی نسلوں میں لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے. اور وہ ہوا. انہی کی اولادیں. طائف کے بازار میں سرکار گئے کہ حدیثوں میں نہیں آیا رسول اللہ طائف میں گئے، پتھر مارے گئے، جوتوں میں خون آ گیا، جوتے خون سے سرخ ہو گئے، بھر گئے. فرشتے آئے، کہا یا رسول اللہ دعا آپ حکم دیجئے، میں پہاڑوں کا محافظ ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی ہے، پہاڑوں کو ملاؤں گا، ان کو پیس کے رکھ دوں گا. سرکار نے کہا ہے فرشتے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، یہ نہیں جانتے میں کیا ہوں، لیکن انہی کی اولادیں مجھ پر ایمان لانے والی ہے. اگر وہ ہلاک ہو جاتے تو وہ ایمان والی اولادیں کہاں سے آتی؟ نبی تو جانتے تھے کہ ان کی پشتوں میں ایمان رکھا ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، لیکن ان کی پشتوں میں، ان کی عورتوں کے بطنوں میں اہل ایمان موجود ہے. تو نبی کا غیب تھا، تیرے پاس تھوڑی غیب ہے. تو گستاخی کر اور ہم سے کہے ہاتھ ملاؤ نماز پڑھ لو. ایسا نہیں ہوتا. صحابہ کا تو عمل یہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، جس کا شان نزول یہ ہے جو آیتیں آئی تھی کہ محبوب وہ ہرگز اس وقت تک مومن نہ ہوں گے کہ جب تک اپنے اختلاف کو آپ کے سامنے نہ لائے، آپ کے سامنے پیش نہ کر دے، اور جب آپ فیصلہ کر دے تو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، دونوں میں اختلاف ہو گیا. اختلاف اس بات پر ہو گیا کہ یہودی کا کھیت نیچے تھا، اوپر مسلمان کا کھیت اونچان پہ تھا، وہاں سے پانی آتا تھا، مسلمان کے کھیت سے ہوتے ہوئے یہودی کے کھیت میں آتا. مسلمان نے اپنے کھیت میں پانی کو روک لیا. جب پانی کو روک لیا تو یہودی نے شکایت کی، غرض کے اس نے رسول اللہ کے پاس مقدمہ دائر کیا. دونوں کو بلایا گیا، انہوں نے دونوں کی بات سنی. سرکار نے مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہا مسلمان کی زیادتی ہے، جب تیرے کھیت سیراب ہو جائے تو اس کے لیے پانی چھوڑ دیا کر. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ کھیتوں سے، میرے کھیتوں سے پانی آتا ہے، میری مرضی، میں چاہوں تو پانی آگے چھوڑوں، چاہے تو میں پانی روک دوں. حضور نے سختی کی اور فرمایا کہ خبردار، میں جو تجھے کہتا ہوں اس پر عمل کر، اس کے لیے پانی چھوڑ دے. وہاں سے خاموش ہو نکلتا اور یہودی سے کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کا فیصلہ پسند نہیں آیا، چل عمر ابن خطاب سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہودی نے کہا چلو کوئی پرابلم نہیں ہے. پہنچے، کہا کہ عمر ابن خطاب ہمارا فیصلہ کر دیجئے. تو یہودی کہتا ہے کہ حضور جو بھی فیصلہ کرنا ہے بالکل کیجئے، مگر پہلے ایک بات سن لیجئے، اور بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں. کہا حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر نے کہا ٹھہرو ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لے کر باہر آتے ہیں اور اس بددین کا، اس منافق کا سر کاٹ دیا. کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے. یہاں تو فیصلہ نہ ماننے پر صحابہ کا یہ جلال تھا.
اور تو کہہ رہا نہیں نبی کو پتھر مارے نبی نے معاف کر دیا تو ہم بھی اگر گالیاں بک دے کتابوں میں لکھ دے تم معاف کر دو. یہ بات نہیں ہو سکتی. اسی تقریر کا اب دوسرا حصہ سنیں. اس میں کہ منسوخ آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے. اب آئیے ذرا سنیے منسوخ آیت کون سی ہے. وہ منسوخ حکم ہے, وہ آیت نہیں ہے. نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, ہم نے اپنا کو غیر بنا دیا. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے, کتنے سہاگ اجڑ گئے, کتنی مائیں بے آسرا ہو گئی, کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ یہ وہ نہیں کہتے. ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے, جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں, عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اپنا کرتا دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں. آپ نے کہا لے لو. کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے بدبخت منافق کہا ہو جا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے. تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے. کہ عمر پیچھے ہٹ جا, مجھے پتا ہے یہ کون. میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر, میں معاف نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں, شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, نفرتوں کی آگ تمہیں لگا دی ہے. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا. امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. آخری نتیجہ جو تھا ان کا یہ کہ اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو مگر دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. تو کون سے کفری عقیدے پر؟ یعنی تم نبی کو علم غیب کا انکار کرو, اس عقیدے پہ پکے رہو. نبی کو مردہ سمجھو, اس عقیدے پہ پکے رہو, مگر دوسروں کے لیے گنجائش رکھو. ایک منسوخ واقعے سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے, اور یہی آڈیو ویڈیو اتنا چل رہا ہے کہ اچھے اچھے نوجوان ہمارے اس ویڈیو کو سن کر کنفیوز ہو گئے ہیں. ایک قصہ سنایا طارق جمیل صاحب نے, اور واقعہ یہ سنایا کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا, منافق تھا, کھلا ہوا منافق تھا. تو ان کے بیٹے آئے, عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آئے, صحابی تھے, یہ ایمان لا چکے تھے, عبداللہ نام ہے ان کا بھی. وہ آئے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا, اس کی آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے, کرتا دے دیجئے. جو وہ بتا رہا پہلے میں وہ بتا دوں, اور پھر اصل واقعہ کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے. سرکار آئے, تشریف لائے, نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر آ گئے. کہ یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اس منافق کا؟ تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کو معاف کر دے. حالانکہ طارق جمیل کو میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی روایت میں لفظ دکھا دے کہ نبی نے کہا کہ میرے نماز جنازہ پڑھنے سے شاید اللہ اس کو معاف کر دے. کسی روایت میں نہیں, یہ اپنی طرف سے اس نے گڑا پہلے. بہرحال پھر حضور نے کرتا دے دیا, نماز بھی پڑھائی. آگے نہیں بتا رہا آگے کیا ہوا, واقعہ وہاں اینڈ. اب اس سے نتیجہ جو بتا رہا ہے, نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی نے تو منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی, تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو, ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو.
नफरत फैलाते हो तुम, फिरकों में बढ़ गए हो तुम, सब एक क्यों नहीं हो जाते? अपने अपने अकीदे पे रहो, लोगों के लिए गुंजाइश रखो। यानी कोई नबी को गाली बक रहा है, हाँ ठीक है तेरा अकीदा तू बक, लेकिन गुंजाइश है हमारे पास। ये वाकया, ये बात मनसूख है, और मनसूख से अहकाम सादिर करना, अहकाम निकालना, ये गुमराहियत है, ये गुमराह शक का ही काम हो सकता है। हकीकत ये है कि अब्दुल्लाह इब्न उबई जो था ये मुनाफिक था पक्का, और इसके बारे में उलमा ने पूरी तफसीलात ये बयान की इस वाक़े की, और उसके बाद फिर एक कुरान की आयत करीमा सूरह तौबा में नाजिल हुई, वो नहीं बताया उसने कि कुरान में क्या नाजिल हुआ, वो खा गया। हुआ यह कि है जंगे बद्र के वक्त जब कुछ मुशरिकीन गिरफ्तार होके आए तो उसमें हजरत अब्बास भी थे, हुजूर के चचा, जो उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे रसूलुल्लाह के खिलाफ, ये भी गिरफ्तार हुए। जब ये लाए गए मदीना मुनव्वरा में गिरफ्तार होकर रस्सियों में जकड़कर, हुजूर के सगे चचा थे, तो इनके पेट खुला हुआ था, कोई कुर्ता वगैरह नहीं था, और मदीने में उस वक्त कुछ ठंडी का मौसम था, ये ठंडी से थोड़ा सा कांप रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई है जो मेरे चचा को कुर्ता दे दे। तो कुछ साहबा ने अपने अपने कुर्ते उतार के दिए, लेकिन हजरत अब्बास बहुत ऊंचे पूरे थे, किसी का भी कुर्ता उनके माफिक नहीं आ रहा था। चुनांची अब्दुल्लाह इब्न मुनाफिक उबई मुनाफिक जो था, ये भी ऊंचा पूरा था, इसने अपना कुर्ता उतार के दे दिया, हजरत अब्बास को वो कुर्ता आ गया पूरा, हजरत अब्बास ने उस कुर्ते को पहन लिया। यहां तक कि पूरी जिंदगी ये मुनाफिक रहा। जब ये मरा तो हजरत अब्दुल्लाह आते, इसका बेटा, ये सहाबी हो गए थे, अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं जानता हूं कि मेरा बाप मुनाफिक है, लेकिन फिर भी मैं सरकार चाहता हूं कि आप जनाजे पे चले, नमाज जनाजा पढ़ दे, कि शायद आपके नमाज जनाजा पढ़ने से मेरे बाप के अजाब में कुछ कमी हो जाए। वो भी जानते थे कि मुनाफिक की और काफिर की बख्शीश नहीं होती, कमी हो जाए। तो सरकार जानते थे, सरकार को अल्लाह ने इल्म गैब दिया, तो हुजूर जानते थे कि अगर मैं ये सलूक करूंगा तो इसके कबीले के लोग मुतासिर होंगे और वो ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह के नबी नमाज के लिए आगे बढ़े, तो हज़रत उमर आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह आप मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? सरकार ने फरमाया उमर ये असल वाक़या, कहा उमर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, मुझे इससे रोका नहीं गया है। हाँ अगर मेरा रब मना कर देता तो मैं कभी ना पढ़ाता, लेकिन मुझे इख्तियार दिया मेरे रब ने, चाहे मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं। तो अभी कोई कानून नहीं आया है, कोई हुक्म नहीं आया है, इजाजत है। अब सरकार तशरीफ लाए, अपना कुर्ता उतार के अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक के कफन पे रखा और फरमाया ये कुर्ता मैंने इसलिए रखा, इसलिए नहीं बताया कि इससे अजाब में कमी होंगी और इसकी नजात होंगी, फरमाया इसलिए रखा कि इसने हमारे अहले बैत में मेरे चचा अब्बास पे एहसान किया था। नबी अपने अहले बैत पर किसी का एहसान नहीं रखते, आज एहसान चुका दिया गया है। ये था वो मंजर। लेकिन शरीयत को अपनी मर्जी से मोड़ते हैं, सिर्फ अपने कुफ्र को छुपाने के लिए। और उसके बाद सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब उसके कबीले वालों ने देखा अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक के, वो भी मुनाफिक थे, कुछ काफिर थे, कि रसूलुल्लाह इतने सख्त दुश्मन के साथ ये सलूक कर रहे हैं, हालांकि हुजूर के खिलाफ जाता था, हुजूर के लिए दुश्मनी रखता था। तो आए कहा कि अल्लाह के नबी हमने आपसे बेहतरीन अखलाक वाला नहीं देखा, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। हजारों की आबादी इस्लाम में दाखिल हो गई। मगर उसके बाद कुरान करीम की पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 38 नाजिल हुई, और आयत 38 में अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया वला तुसल्ली अला हादिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। ऐ महबूब अब इसके बाद कोई मुनाफिक मर जाए तो आप उसकी जनाजे की नमाज हरगिज ना पढ़ना और ना उसकी कब्र पर कभी खड़े होना। ये कौन बताएगा? ये नहीं बता रहा है वो। अब मैं तारिक जमील को चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये अपने मां की हलाली औलाद है तो ये कह रहा है कि तुम एक दूसरों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मेरे नबी ने मुनाफिक की जनाजा पढ़ाई। इस आयत के बाद अगर नबी ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई हो तो साबित करो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। इस आयत के बाद अबे जाहिल जब हुक्म आ गया तो अब खत्म। ये तो ऐसी बात हुई कि एक शराब पीते बैठा है तारिक जमील। तारिक साहब शराब पीते हो? साहबा भी पीते थे। अबे जाहिल तब पीते थे जब हुक्म नहीं था। जब हुक्म आ गया कि शराब उम्मुल खबाइस है, हराम कर दी, उसके बाद साहबा ने पीना छोड़ दिया, हराम हो गई। तो अब क्यों पी रहा है? अरे नबी ने उस वक्त जनाजा पढ़ाई जब हुक्म नहीं था, जब हुक्म आया उसके बाद कभी जिंदगी में नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, बल्कि उसके बाद किया। सुनना है आपको क्या किया उसके बाद? वो तेरा बाप बताएगा।
اب میں بتاتا ہوں اس کے بعد نبی نے کیا کیا. حدیث سن لیں پھر. امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس کو نقل کیا ہے. میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, پھر یہ حدیث کن کن نے لکھی اس کے حوالے تو میں بعد میں دوں گا. اور امام طبرانی نے معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 792 اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی اور بہت ساری اس میں آیتیں تھی جس میں ایک جگہ کہا کہ محبوب آپ منافقوں سے جنگ کیجئے, ان پر سختی کیجئے, اب منافقوں کو ڈھیل مت دیجئے. یہ جب آیت آئی تو قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, یوم جمعتن خطیبہ, جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. سرکار خطبہ دینے کھڑے ہوتے جمعے کے دن. قال, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, قم یا فلاں ابن فلاں فخرج فإنک منافق. یہ نہیں بتا رہا ہے وہ, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ابے دیکھ حدیث کیا بتا رہی ہے, آیتیں کیا بتا رہی ہے. سرکار خطبے کے لیے کھڑے اور کہا, اے فلاں کھڑے ہو, چل باہر نکل, تو منافق ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں, اخرج یا فلاں ابن فلاں فإنک منافق, اے فلاں ابن فلاں اٹھ, چل باہر نکل, منافق ہے تو. آج سے ہمارے پیچھے نماز بھی مت پڑھنا, ہماری مسجد میں داخلہ بان, آج سے مسجد نبوی میں شکل بھی مت دکھانا, چل نکل, اخرج فإنک منافق, نکل فلاں, نکل فلاں نکل. حضرت انس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, فأخرجہم بأسمائہم, سرکار ایک ایک کو نکالتے رہے نام لے لے کر, نام تک لے رہے, اٹھ فلاں ابن فلاں. ففضحاہم, سرکار نے ایک ایک کو ذلیل کر رسوا کر کے نکالا. کیسے رسوا کر کے نکالا؟ کتنے نکالے گئے معلوم ہے آپ کو؟ کتنے؟ 700 تک کی روایتیں آئی ہے بھائی, 700 تک. اور کیسے نکالا ان کو معلوم ہے؟ حضور نام لیتے تھے اور صحابہ کا عالم دیکھو. اس کو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. ابن کثیر انہی کے گھر کا مولانا ہے. البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273 ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے وہاں. یہ دیکھ رہے کہ میرے قبیلے کا کون منافق ہے, ابھی حضور نام لیتے ہی کہ نہیں. تو سرکار نے جیسی ان کے قبیلے کے منافق کا نام لیا, یہ گئے اور اس کی گردن میں چادر ڈالی اور پکڑا جیسے بکرے کو کھینچتے نا, چل, یہ کھینچتے ہوئے لے کے باہر. اس کے بعد ایک اور صحابی جن کا نام ہے حضرت عمار ابن حزم, یہ بھی کھڑے ہوئے, میرے قبیلے کا کون سا منافق ہے. دیکھا کہ اب حضور بس نام لے, صحابہ تو بہت ساروں کو جانتے بھی تھے مگر اس لیے خاموش رہتے تھے کہ جب تک نبی حکم نہ دے ہماری کیا مجال. حضرت عمار ابن حزم کھڑے ہوئے, سرکار نے اس کے قبیلے کے ایک منافق کا جیسی نام لیا ان کے قبیلے کا, یہ گئے دوڑتے ہوئے خوشی میں, کہا آج تجھے رسوا کیا ہے نبی نے. اس کی داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچتے لے کے چلتے, چل باہر. یہ طارق جمیل یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یہ شاید پڑھتا نہیں ہے, وہ بیک گراؤنڈ میوزک کے بغیر تو بولتا نہیں ہے, وہ تو پڑھنے کا ٹائم کم ملے. بولتا ہے تو پھر میوزک بھی سیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ, رونے والی والی ہے کہ نہیں. حضرت ابو محمد, یہ بھی ایک صحابی ہے, ان کا قبیلہ نجار تھا, بنی نجار قبیلے کے ابو محمد یہ کھڑے ہوئے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ نے ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگوں کے نام لیے, ایک دو نہیں تھے. اب جن کے ایک ایک تھے تو داڑھی واڑی پکڑ کے کھینچ رہے تھے, ان کے بہت سارے قبیلے کے لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا, پیچھے کھڑے ہو گئے, رکھے کے سر پہ مارتے رہے کھٹا کٹ, چلاؤ باہر نکلو, فاخرج, نکلو نکلو, دڑا دڑ پڑ پڑ کے نکل رہی ہے. حضرت ابو سعید خدری ایک صحابی ہے, ابن کثیر کہتے ہیں ابو سعید خدری بھی انتظار میں, میرے قبیلے کے کسی منافق کا نام آئے. تو جیسے ان کے قبیلے کے منافقوں کا نام آیا, یہ کھڑے ہوئے, ان کے پیچھے لگے اور ان کے بال کھینچتے تھے ایسے, چل چلنا بے چل. کس نے لکھا؟ ایک دو نے نہیں لکھا. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جز نمبر 16 جلد نمبر 8 صفحہ 177 پر بھی اس حدیث کو لکھا. امام جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد 3 صفحہ 486 پہ لکھا. حضرت امام ابن ہشام نے سیرت النبوت جلد نمبر 2 صفحہ 199 پر اس کو لکھا. اس کو امام طبرانی نے بھی لکھا, تفسیر صاحب خازن نے بھی لکھا, متعدد علماء نے لکھا.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، نماز پڑھنا ان کی جنازے کی، اپنی مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے دینا گوارا نہیں کیا۔ جب یہ حکم آیا تو وہ حکم ہو گیا منسوخ۔ اب جو حکم منسوخ ہو گیا اس پر یہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتحاد صرف ایک شکل و صورت میں ہو سکتا ہے۔ تم اتحاد کی بات بڑے عجیب انداز میں کرتے ہو، تم کہتے ہمیں گستاخ ہے گستاخی کرنے دو، ہمارے عقیدے ہمارے ساتھ رہنے دو، بس تم اپنے دل میں گنجائش رکھو۔ ہم کہتے ہیں اگر نبی کی بارگاہ میں ادنا سے بھی گستاخی کوئی کرتا ہے ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے دل اس کے لیے کھلے ہیں جو نبی کی بارگاہ میں بادب ہے۔ اگر تم بادب ہو جاؤ ہمارے بھائیو ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم نبی کی بارگاہ کے تم بادب نہیں ہو سکتے تو اگر تم ہمارے بھائی بھی ہوں گے تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہو۔ اتحاد اسی شکل و صورت میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد منافقوں نے ایک اور کام کیا، وہ بھی نہیں بتائیں گا، وہ یہ تھوڑی بتائیں گا، آدھا دین ہے اس لیے ادھوری باتیں بتاتے ہیں۔ اب جب رسول نے ان کو نکالا تو اتفاق سے حضرت عمر کو ہو گئی اس دن تاخیر۔ تو حضرت عمر آ رہے تھے غسل وسل کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو دیکھا کہ یہ 500-700 کی ٹولی جا رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا حضرت عمر کہ کیا نماز ہو گئی، آج تو جمعہ چھوٹ گیا میرا۔ تو آپ کے آنکھوں میں گویا بس آنسو آ گئے۔ قریب پہنچے، ایک سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، تم نماز ہو گئی؟ رسول کہا نماز تو نہیں لیکن رسول اللہ نے ہم کو نکال دیا ہے۔ کہا تمہیں نکال دیا؟ ہاں تم ہمیں نکال دیا۔ سمجھ گئے کچھ تو بات ہے۔ خوشی اندر پہنچے تو اللہ کے نبی کا خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ سرکار خطبہ ارشاد فرماتے، حضرت عمر خاموش بیٹھ گئے۔ جب سرکار کا خطبہ ختم ہوا تو اپنے پاس والے صحابی سے پوچھتے کیا بات ہے کہ وہ نماز سے پہلے بھگا دیے گئے؟ کہا عمر خوشخبری ہو، جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ حضرت عمر کی بڑی خواہش ہوتی تھی، بار بار کہتے رہے یا رسول اللہ کب نکالوں گے ان کو؟ کہا عمر جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ منافقوں کو کب نکالیں گے، آج اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور کہا ان پر دوہرا عذاب ہونے والا ہے۔ آج پہلے عذاب کی ابتدا ہو گئی، پہلا عذاب یہ کہ نبی نے رسوا کر کے نکالا، اور دوسرا عذاب ان قریب قبر میں دیکھنے والے ہیں۔ یہ نہیں بتائیں گا۔ اب بہرحال یہ منافق تو بڑے پکے نمازی ہوتے، منافق سنیوں سے زیادہ پکے من نمازی تو یہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، مسجد زرار بنائی۔ کہا چلو ٹھیک ہے نبی نے ہم کو نکال دیا تو کیا ہوا، ہم اپنی ایک الگ مسجد بنا لیں گے، نماز تو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ مسجد زرار بنائی۔ مسجد نبوی تو سیدھی سادی تھی، مٹی کی دیواریں تھی، مٹی کی اینٹیں تھی، اور اس پہ کھجور کی چھالوں کی چھت تھی۔ انہوں نے جو مسجد بنائی بڑی خوبصورت بنائی، لکڑے کی نقاشی والی۔ اور جب مسجد تعمیر کر چکے تو رسول اللہ کی خدمت میں آتے، کہتے یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھ دیجئے تاکہ آپ کی نماز پڑھنے سے برکت آ جائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، واپس آؤں گا پھر دیکھا جائے گا۔ تو حضور تو جہاد کے لیے چلے گئے اور یہ مسجد بنانے اور مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنے پکے نمازی تھے یہ لوگ۔ یعنی ہر دور کے منافق کی یہ نشانی رہی ہے کہ اس نے نماز لیا ہے، نبی کو چھوڑا ہے، اور ہر زمانے میں مومن کی نشانی رہی کہ نبی کے لیے نماز چھوڑی ہے۔ کیا مولا کائنات کو نہیں دیکھا کہ نماز چھوڑ دی لیکن نبی کو نہیں چھوڑا؟ تو جب نبی کو پکڑا تو نبی نے نماز بھی لوٹا کر دی ہے نا؟ مقام صحابہ میں سورج پلٹایا تھا، تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، نبی کو چھوڑ دیا۔ نبی کے ساتھ جہاد کرنے نہیں جا رہے، مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ اب مسجد تعمیر ہو گئی، بہرحال سرکار جہاد سے واپس بھی آ گئے۔ پھر آئے کہا یا رسول اللہ چلیے نماز پڑھ دیجئے۔ تو قرآن کریم کی آیت قریبہ نازل ہوئی، سورہ توبہ کی مفہوم آیت یہ تھا، اللہ فرماتا ہے محبوب اب اس مسجد میں آپ ہرگز کھڑے نہ ہونا جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے فتنے پر رکھی گئی ہے۔ یعنی نبی اللہ نے یہاں بتایا کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، بعض مساجدیں وہ ہوتی جو فتنہ ہوتی ہے، فتنوں کے اڈے بھی ہوتی ہے مسجد۔ کہا آپ اس مسجد میں نہ کھڑے ہو جو اس کی بنیاد فتنے پر ہے، آپ کے لیے وہی مسجد بہتر ہے جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھی گئی، یعنی مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء۔ کہا آپ اسی میں ٹھہرے رہیں۔ اللہ کے نبی پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی، سرکار نے جلال میں فرمایا کون ہے جو اس مسجد سے زرار کو اٹھا دیا، تباہ کر دے۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، جاؤ مسجد کو توڑ دو۔ قرآن نے بھی اس کو مسجد کا مسجد زرار نام دیا۔ تو کسی کا نام مسجد رکھنے سے مسجد نہیں ہو جاتا، بہت سی نام تو مسجد ہوتا ہے لیکن حکم میں زرار کی ہوتی ہے۔ وہ صحابہ گئے، توڑ دیا، اٹھا دیا۔
اللہ کے نبی کو خبر دی گئی سرکار ہم نے مسجد کو توڑ دیا ہے. سرکار تشریف لائے فرمایا اس کے کھنڈرات کو بھی باقی نہ رکھا جائے, آگ لگا دو. آگ لگا دی گئی, نام و نشان بھی نہیں ہونا اس کا. اور اس جگہ پہ کوئی چیز تعمیر نہیں کی گئی, کبھی گھیر دیا گیا تھا اس جگہ کو. رسول اللہ سے لے کر یہاں تک کہ آج سے چند سالوں پہلے تک ترکی حکومت تک وہ جگہ ویسی رہی. ایک بورڈ لگا رہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں منافقین کی مسجد زرار تھی, جس کو قرآن نے فتنے کی جگہ کہا. تعجب ہے, دیکھیں جب سعودیہ میں 1924 میں انہوں نے قبضہ کیا آل سعود نے, تو 1924 میں 700 مسجدوں کو شہید کیا انہوں نے. 700 مسجدوں کو کیوں شہید کیا؟ کہا اس لیے شہید کیا گیا کہ مسجدیں اس بنیادوں پہ بنی تھی کہ رسول اللہ کہیں تشریف فرما ہو گئے, عقیدت مندوں نے وہاں ایک مسجد بنا دی. کسی صحابی نے کہیں قیام کر لیا, عقیدت مندوں نے وہاں مسجد بنا لی. کہا کہ صاحب یہ غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے تبرک حاصل کرنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے مسجدیں بنائی گئی. ان مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں. انہوں نے ایسی 700 مسجدوں کو عرب میں توڑ دیا, مگر وہ مسجد, وہ جگہ جس کو قرآن نے فتنے کی جگہ کہا تھا, وہاں ان نجد کی اولادوں نے مسجد نور تعمیر کر دی. آج وہ مسجد نور کے نام سے موجود ہے وہی جگہ پہ. آپ اندازہ لگائیے کہ کس صورت میں, کیا ایسی صورت میں ان کے ساتھ اتحاد کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتی. تو اتحاد تبھی ہو سکتا ہے کہ جب بات جو ہے وہ کھل کر ہونی چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں.